مدثر روسم وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان رکن الدین بیبرس کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر وہ کون تھے اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ خواتین و حضرات، ترک قیچاق نسل سے جسے عام طور پر بیبرس کے نام سے جانا جاتا ہے، لقب ابو الفتوح، بحری مملوک خاندان میں مصر کا چوتھا سلطان سیف الدین قدس کا جانشین تھا۔ وہ مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لیوس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ انہوں نے 1260 عیسوی میں جنگ عین جالوت میں مصری فوج کے سرغنہ کی بھی قیادت کی، جو منگول فوج کی پہلی شکست ثابت ہوئی اور تاریخ کا اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ بیبرس مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران ہے۔ اس نے 1260 عیسوی سے 1270 عیسوی تک 17 سال مصر و شام پر حکومت کی۔ وہ ہلاکو خان اور دلی کے غیاث الدین بلبن کا ہم اثر تھا۔ وہ نسلاً ایک قیچاق ترک تھا جسے غلام بنانے کے بعد قیچاق میں فروخت کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے بھی اسے غلام بنا کر شام میں فروخت کر دیا تھا۔ وہ ایوبی سلطان الصالح ایوب کا ذاتی محافظ تھا۔ وہ 7ویں صلیبی جنگ میں فرانس کے لیوس نہم اور 1260 عیسوی میں جنگ عین جالوت میں منگولوں کو شکست دینے والے لشکروں کا کمانڈر تھا۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو بیبرس اور ایک دوسرے مملوک سردار سیف الدین قدس نے مل کر 1260 عیسوی میں عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور شام سے منگول فوجوں کو نکال باہر پھینکا۔ بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا، ورنہ ان ملکوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو ایران، عراق اور ترکستان کا ہوا۔ بیبرس نے نہ صرف یہ کہ شام پر منگولوں کے حملوں کو پسپا کیا بلکہ خود ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیائے کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی۔ اس نے جنگ عین جالوت کے بعد مملوک بادشاہ سیف الدین قدس کو قتل کر کے حکومت خود سنبھال لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سیف الدین قدس کو قتل کیا تھا، بلکہ حادثاتی طور پر قتل ہوا تھا، جس کا اسے بہت افسوس تھا کیونکہ یہ قاضی کی عدالت میں فیصلہ چاہتا تھا۔ بیبرس کا دوسرا بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا ہے۔ یہ حکومتیں پہلی صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھیں۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ اندرون ملک اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیا تھا، لیکن ساحلی شہروں پر ان کا اقتدار عرصے تک قائم رہا۔ ان کو بحری راستے سے یورپ سے برابر مدد پہنچتی رہتی تھی۔ یہ حکومتیں مصر و شام کے خلاف منگولوں سے اتحاد کر لیتی تھیں اور مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان دب گئے تھے۔ اس نے عین جالوت میں منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرنے پر 1268 عیسوی میں مسیحی سلطنت انطاکیہ کا خاتمہ کیا۔ انطاکیہ کی سلطنت کا خاتمہ 1271 عیسوی میں 9ویں صلیبی جنگ کا باعث بنا، جس کی قیادت انگلستان کے شاہ ایڈورڈ نے کی۔ تاہم وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقے چھیننے میں ناکام رہے۔ اس نے صلیبیوں کو دیگر کئی جنگوں میں بھی شکست دی۔ بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسعت دی اور نوبا کا علاقہ بھی فتح کر لیا، جو ایوبی سلاطین کے زمانے سے مصر کی حکومت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے بیبرس کا نام مصر و شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہے۔ وہ نہ صرف مصری عوام بلکہ تمام عالم اسلام کا بڑا مقبول ہیرو ہے۔ بیبرس صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ سمجھدار اور عادل حکمران بھی تھا۔ اس کے دور حکومت میں کئی اہم کام انجام دیے گئے۔ ان میں سے ایک خلافت کے سلسلے کی بحالی ہے۔ سقوط بغداد اور خلیفہ مستعصم باللہ کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا 3 سال تک بغیر خلافت کے رہی۔ اتفاق سے ظاہر باللہ عباسی کا ایک لڑکا ابو القاسم احمد منگولوں کی قید سے چھوٹ کر 1262 عیسوی میں مصر آ گیا۔ بیبرس اس کو عزت و احترام کے ساتھ قاہرہ لے کر آ گیا اور اس زمانے کے مشہور عالم عزیز الدین عبد الاسلام کی موجودگی میں اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور مصر میں اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ اس طرح عباسی خلافت اب بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی۔ اگرچہ مصر کے یہ عباسی خلیفہ
صرف نام کے ہوتے تھے اور اصل میں اقتدار مملوک بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا، لیکن اس طرح کم از کم ایک اسلامی شعار کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ بیبرس اسلامی تعلیمات کا خود بھی پابند تھا اور اپنی سلطنت میں اس نے اسلامی احکام پر عمل کرانے کی بھی پوری کوشش کی۔ اس کے عہد میں عدالت میں بڑے سے بڑے آدمی پر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ خود بیبرس پر بھی لوگوں نے مقدمات دائر کیے اور اس کو عدالت میں آنا پڑا۔ بیبرس نے شراب بنانے اور اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ حج سے پہلے مصر سے غلاف کعبہ کو مکہ معظمہ سے لے جانے کی رسم کا آغاز بھی بیبرس کے زمانے میں ہی ہوا۔ وہ پہلا حکمران ہے جس نے چاروں فقہات مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی کو سرکاری طور پر تسلیم کیا اور مصر و شام میں چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والے قاضیوں کا تقرر کیا۔ اس سے پہلے صرف شافعی قاضی مقرر کیے جاتے تھے، کیونکہ مصر میں اکثریت فقہ شافعی پر عمل کرنے والوں کی ہے۔ اس کی سوانح حیات سیرت السلطان بیبرس نامی کتاب میں درج ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی جنگی کامیابیوں سے بہت متاثر تھا اور اس کے کارناموں کو دہرانا چاہتا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ مرد مجاہد 1277 عیسوی میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ وہ اپنے تعمیر کیے ہوئے زہریہ کتب خانے دمشق کے احاطے میں دفن ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مرد مجاہد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔